پیارا مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر میری قبر کے پاس سلام عرض کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو کہ اس کا سلام مجھے پہنچائے گا اور اس کی دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت فرمائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو خوش نصیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے تو فرشتہ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے وہ فرشتہ اس کے دنیا اور آخرت کے کام بنائے گا۔ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہ دولت، نہ مال و خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں سناؤ کہ ہیں یہ مریض محبت کے جینے کی باتیں، مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں، سناؤ نہ پیرس کے قصے، سناؤ مدینے کے مدنی سفینے کی باتیں، میرا شاہ سینہ مدینہ بنا دو، رہیں سوچ میں بس مدینے کی باتیں۔ آمین۔ برکات مدینہ کیا کہنا، ہر کوئی دیوانہ ہے اور ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ پاک کی بہت برکتیں ہیں، کچھ برکات مدینہ آج کے سلسلے میں عرض کی جائیں گی۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک جو کہ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب ماہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک تھی اس وقت 53 سال، 53 ایئرز، اعلان نبوت کو 13 سال ہو گئے تھے، تو آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ پاک جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیمار ہونے کی اطلاع دی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیمار ہونے کی اطلاع دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سبحان اللہ، پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ اٹھا دی، اور دعائے مصطفیٰ کیسی ہے
इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, ए आशिकान रसूल, ए आशिकान मदीना, शाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्का औ अशद्द व साहिहा व बारिक लना फी साइहा व मुद्दिहा वनकुल हुम्माहा फजअलहा बिल हुज्फा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मदीना हमें ऐसा प्यारा कर दे जैसे मक्का प्यारा था, बल्कि इससे भी ज्यादा, औ अशद्दा, बल्कि इससे भी ज्यादा मदीने को सेहत बख्श बना दे, इसके साओ मुद में हमें बरकत दे। ये मापने के आले हैं, सा और मुद, जिससे गंदुम जौ वगैरह नापे जाते थे। यहां के बुखार को मुंतकिल करके हुजफा भेजते। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक के मुतालिक ख्वाब देखा। यह बुखारी शरीफ की हदीस का खुलासा पेश करने लगा हूं। एक काली बाल बखेरे औरत देखी जो मदीने से निकली, हत्ता के महया चली गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हमने उसकी ताबीर ये ली कि मदीने मुबारक की वबा महया यानी हुजफा मुंतकिल हो गई। मदीने में जो बीमारी थी, मदीने पाक में जो वबा थी, मदीने पाक से ट्रांसफर हो गई। कहां? हुजफा। ये मक्के और मदीने के दरमियान एक छोटी सी बस्ती थी जहां पर यहूदी रहते थे, और वहां की फजा अब निरा बुखार हो गई। यहां तक कि परिंदा भी वहां से गुजर जाता बीमार पड़ जाता। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआएं कबूल है ना? बिला शुबा कबूल है, बेशक कबूल है, ला रैब कबूल है। तो अब देखें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद। या अल्लाह पाक, मदीना हमें ऐसा प्यारा कर दे जैसे मक्का प्यारा था, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो गौर कीजिए इस दुआ की कबूलियत। सुभान अल्लाह। मुसलमानों को मक्का पाक की निस्बत मदीने पाक से ज्यादा प्यार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने पाक को सेहत बख्श बना देने की दुआ रब की बारगाह में की। सुभान अल्लाह। अब देखिए मदीने पाक की आबो हवा कैसी है। सुभान अल्लाह। यहां तक के मदीने की मिट्टी भी शिफा देती है। सुभान अल्लाह। मदीने की रोजी में भी बरकत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के सार और मुद में बरकत की दुआ की। सुभान अल्लाह। और यहां के बुखार को हुजफा मुंतकिल होने की दुआ की, तो वो बुखार वबा हुजफा चला गया। सुभान अल्लाह। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना, हर शहर से अच्छा सरकार का मदीना, हर शहर से अच्छा सरकार का मदीना,
سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ 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 جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ دونوں جہاں سے پیارا کونوں مکان سے پیارا ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ جی چاہتا ہے میرا ہر شے یہاں کی چوموں کیسا ہے میٹھا میٹھا سرکار کا مدینہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے اور برکات مدینہ حاصل کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیا پھل نیو فروٹ پیش کیا جاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے اور پھر دعا کیا فرماتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں دعا 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 بہت دعائیں ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی دعا کریں، جو بھی معاملہ ہو اللہ سے دعا کریں، جو بھی مسئلہ ہو اللہ سے دعا کریں، ہر حال میں بس رب سے دعا ہی کرتے رہیں۔ تو نیا پھل نیا فروٹ جب بارگاہ رسالت میں نظر کیا جاتا آقا دعا کرتے، دعائے مصطفیٰ سنیے کتنی پیاری دعائیں۔ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکہ وانا ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلہ معہ۔ یا اللہ ہمارے پھلوں میں ہمارے لیے برکت دے۔ کون سے پھل؟ مدینے کے پھل۔ آقا نے مدینے پاک کے پھلوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ یا اللہ پاک ہمارے پھلوں میں ہمارے لیے برکت دے، ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے صاع میں برکت دے، ہمارے مد میں ہمارے واسطے برکت دے۔ یا اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل ہیں، تیرے نبی ہیں اور میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، میں مدینے کے لیے ویسی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکے کے لیے کی، اتنی ہی اس کے ساتھ۔ اور حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو بلاتے، مدینے کے حقیقی منع کو بلاتے اور اسے وہ نیا پھل عطا فرماتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو بچوں کو جھڑکتے رہتے ہیں، خام خواہ مارتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں۔ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بچوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے سنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے پھلوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک مدینے شہر کے لیے برکت کی دعا کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے صاع اور مد یہ غلہ ماپنے کے جو آلے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اور کیا دعا کی؟ یا اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، میں مدینے کے لیے ویسی دعا کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ دعا کی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھل کسی
مدنی منع کو عطا کر دیتے۔ یہاں ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو کہا کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں تیرا حبیب ہوں، کہا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں۔ آقا عاجزی فرماتے ہیں، شاہ مدینہ عاجزی پسند ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاجزی کرنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پاک کے لیے کیا دعا کی تھی؟ وہ دعا قرآن پاک میں مذکور ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکے کے لیے دعا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے لیے مکہ مکرمہ بلکہ اس سے زیادہ برکت کی دعا کی، دگنی نہیں کئی گنی، صرف ڈبل برکت نہ ہو بلکہ بہت زیادہ برکت ہو۔ تو دیکھ لیجئے مکہ معظمہ سے زیادہ مدینہ پاک کی طرف لوگوں کا دلی میلان ہے۔ مدینے کی تعریف میں کتنی نعتیں لکھی گئیں، کتنے کلام لکھے گئے، کتنے قصیدے لکھے گئے۔ مدینے جیسا پانی ہے کہیں؟ مدینے جیسا کھانا ہے کہیں؟ مدینے جیسے پھل ہیں کہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی اور شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے رب کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے چاہنے والے بن جائیں، مطیع و فرما بردار ہو جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد وہ مکہ۔